السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات، یا مانند زوردار بارش کے جو آسمان سے ہو، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہوں، ورعد گرج ہو، وبرق بجلی ہو، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کی کڑک سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے کہ بجلی کی چمک اچک لے ابصارہم ان کی بصارت، کلما اضاء لہم جب روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ تو وہ اس میں چلتے ہیں، واذا اظلم جب اندھیرا ہوا علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے رہتے ہیں۔ ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لذہب بسمعہم وابصارہم البتہ لے جاتا ان کی سماعت اور ان کی بصارت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سیب جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جو زوردار بارش سے ہو، صاد واو با اس کا روٹ ورڈ ہے، سما سین واو میم ہے، اور ظلمات زوئے لام میم ہے، اور برق با را قاف ہے، یجعلون جیم عین لام ہے، اصابعہم صاد با عین ہے، صواعق صاد عین قاف، اور اسی طرح محیط ہا واتوئیں ہے، اور یخطف خاتوئیں فا ہے، مشو میم شین یا ہے، قاموا قاف واو میم، ذہب ذہبا ہے، سمعہم سین میم عین ہے، ابصارہم ان کی بصارت ان کی نگاہیں، با صاد را ہے، قدیر قاف دال را۔ یہاں رب العزت نے اس آیت کریمہ میں منافقین کے دوسرے گروہ جو ہے ان کی مثال اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ یہ وہ طبقہ تھا جو منکر تو نہ تھا بلکہ آج کل کے جو انتہائی روشن خیالوں کی طرح شک اور تذبذب کا شکار تھے۔ یہاں اس مثال میں دنیاوی سزا کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کو ڈرایا ہے کہ وہ ڈر جائیں اور اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آئیں۔ ان کا حال کچھ اس طرح ہے کہ جیسے کوئی صحرا میں سفر کر رہے ہوں، اتنے میں آسمان سے بارش ہو گئی، اندھیرے پر اندھیرے ہیں، یعنی رات کا اندھیرا ہے، گھنے بادلوں کا اندھیرا ہے، بارش کا اندھیرا ہے، پھر ان کی کیفیت اس خوف اور ڈر کے مارے ہوئے، تو ان کی تفصیل کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا ہے۔ اس مثال میں ایک پوری طرح سے ایک سین کی تصویر کشی کر دی گئی ہے۔ سیبن کا لفظ سخت بارش کے لیے آتا ہے، اور زور کے ساتھ برسنے والے بادل کے لیے بھی آسمان سے برسنے والی بارش جس میں بہت زیادہ اندھیرے، جس بارش میں ایک گھرا ہوا شخص جب آوازیں سنتا ہے اندھیری بارش والی رات میں، اس میں گرج ہے، چمک ہے، بجلی کے کڑاکے بھی ہیں، تو مارے ڈر کے یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں تاکہ وہ بجلی کی کڑک اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ حالانکہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر بجلی سے آدمی بچ تو نہیں سکتا، اگر وہ بجلی موت کا پیغمبر بن کر آئی ہے، اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اسے گھیرے ہوئے ہے، یعنی جب چاہے اسے پکڑ لے۔ اللہ رب العزت کو یہ نہیں کہ بجلی بھیج کر ہی اس کا خاتمہ کیا جائے، اللہ رب العزت جو ہے کہ قدرت میں ہر چیز ہے، جب وہ جس وقت جس لمحے چاہے انسان کو پکڑ لے۔ اس مثال اس سے جو ہے منافقین کی مشابہت کس طرح ہے؟ بارش جو ہے یہ زندگی کا سبب بنتی ہے، اور بارش کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن کی مثال، جیسے بارش زندگی کا سبب بنتی ہے، ایسے ہی قرآن بھی لوگوں کی زندگی کا سبب بنتے ہیں کہ اس پر عمل کر کے انسان جو ہے وہ دنیا و آخرت کی زندگی جو ہے اسے سنور جاتی ہے، بن جاتی ہے۔ اس مثال میں جو اندھیرے بیان ہوئے ہیں وہ جہالت کے اندھیرے، شک کے، کفر کے اندھیرے ہیں جس میں وہ جی رہے ہیں۔ گرج اور کڑک سے مراد وہ وعید جس کے ذریعے وہ ڈرائے جاتے ہیں۔ رعد ان سے مراد جو ہے وعید القرآن ہے، اور برق سے مراد جو کہ امید دکھاتی ہے،
اور اس سے مراد جو ہے قرآن کے وعدے ہیں، اور بجلی وہ تکالیف ہیں جو اسلام کے راستے میں پیش آتی ہیں۔ اسلام کے راستے پر جب انسان چلتا ہے تو اس کے راستے میں بہت سی تکالیف، مصیبتیں پیش آتی ہیں۔ سب سے بڑی تکلیف تو انسان کو خود اپنے نفس سے ہوتی ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ انسان کو لڑنا پڑتا ہے۔ انسان کا نفس کچھ چیزوں کو ماننے سے نہیں مانتا، کچھ ایسے احکامات ہیں جو اس پر گراں گزرتے ہیں۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی خاطر، جس کو اللہ اور نبی سے محبت ہوتی ہے، وہ اللہ کی خاطر جو ہے سب قربانیاں دیتا ہے، مال کی، نفس کی، جان کی۔ یہ وہ مشکلات ہیں جو منافقین کے راستے میں جب آتی ہیں، جسے وہ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ چمک سے مراد مسلمانوں میں ہونے والی کامیابیاں ہیں، اور کڑکنے والی بجلیوں سے مراد وہ احکامات ہیں جس میں منافقین کو اپنی جو ہے موت نظر آتی ہے، جیسے جہاد وغیرہ۔ منافق کے لیے اسلام کی زندگی پرمشقت ہوتی ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی آیات کو نہ سنیں کہ ان پر وہ عذاب نہ آ جائے جس کی وعید دی جا رہی ہے۔ وہ قرآن کو سنتے ہی نہ بلکہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ کوئی اپنے فائدے کی بات سمجھ میں آتی تو اس دین پر چل پڑتے ہیں، کلما عضا لہم مشوا فیہ، لیکن جب چلنا استقامت اختیار نہیں کرتا، جڑ نہیں پکڑتا، جیسے آج کل بھی کبھی دین کی طرف تو کبھی دین کے خلاف عمل کیا جاتا ہے۔ جب دین پر عمل مشکل لگتا ہے یا ایسے احکامات دیے جاتے ہیں جس کی ان کی خواہشات نفس پر بھاری گزرتے ہیں تو تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس بات پر کامل قدرت رکھتا ہے، اگر وہ چاہے تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتوں کو ختم کر دے، مگر اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی کو مہلت دیے بغیر اس کو گرفت میں نہیں لیتا۔ وہ ان کو دنیا کی مختصر سی زندگی میں ڈھیل دے رہا ہے تاکہ وہ اس کی آزمائش کرے اور ان کا انجام ان کے اعمال کے مطابق ہو سکے۔ مجھے اور آپ کو اپنے دین کو خالص رکھنا ہے، آسان احکامات کے ساتھ ساتھ وہ احکامات جو ہماری زندگیوں پر، ہمارے نفسوں پر گراں گزرتے ہیں تو اسی کو بھی لبیک کہیں، اس کو اپنائیں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اس قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت کے ہر حکم پر ہم لبیک کہیں اور ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔